یہ وہ باتیں ہیں شاید نبیہ جن پہ ہم بات نہیں کرتے کرتے ہیں، لیکن دس از دا ریالٹی آف آر سوسائٹی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھی کنسیڈر کرنی چاہیے، بادر کرنی چاہیے. اب پیرنٹس یہ بھی ہمارے سے بڑا سوال کرتے ہیں کہ کوئی دوائی ہے اس کی کہ آٹزم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، لائف لانگ چلتا ہے. یہ اویئرنیس پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ویسے ہی دینی ہے جیسے آپ انہیں یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا آتا ہے تو آپ نے اسے کیسے ملنا ہے، کوئی چھوٹا ہے تو آپ نے اسے کیسے پیار سے بات کرنی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو، اور خود بھی سب سے پہلے خود یہ سیکھیں. بچوں کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں درندے بھرے پڑے ہیں. آٹسٹک بچی یا بچہ ہو، ہمیں اس کو ہر وقت اس کی حفاظت بھی پیرنٹس کی اوبیسلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ دے سکیں، کیونکہ یہاں پہ تو نارمل بچی اور بچی جو ہیں وہ ہمارے یہاں محفوظ نہیں ہے. تو ایک ایسا بچہ جس کا تمام معاملات کا جو ایک پیٹرن ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ ان کو مس یوز کرنا بھی میرے خیال سے کہ ایسے بچوں کو بھی بہت خطرہ ہے. ان چیزوں کو حوالے سے بھی پیرنٹس کو اویئرنیس آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر عفاف آپ بھی سیشنز میں دیتی ہوں گی کہ ہمارے گھر میں ملازم ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں باہر، تو ان بچوں کو ایک پرائیویسی اور باؤنڈریز بتانا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نبیہ آپ کے سوال سے مجھے اپنے ایک پیشنٹ کی بالکل بات یاد آ گئی کہ وہ مدر میرے پاس آئی ہیں اور وہ بہت پریشان تھیں. ان کا لڑکا تھا، بوائے تھا، لیکن ان کے گھر میں کک تھا، اور اس نے مظاہرہ شی واز ناٹ ہوم، اینڈ ایک کیئر ٹیکر تھا وہ اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا، یا پھر وہ کک تھا وہی اس کے گھر میں ٹیک کیئر بھی کر رہا ہوتا تھا، کک بھی تھا. اب جیسے میں نے بتایا کہ نا آپ ان بچوں کے ساتھ جب پیٹرن ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں تو وہ اس کو سیکچولی اسالٹ کرتا رہا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے جو تھی نا یہ چیز ایک پیٹرن بن گئی بچے کے لیے، اور اس کو یہ بالکل وہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے، یہ بولنا چاہیے، کیونکہ وہ بات تو نہیں کر پاتا تھا. لیکن اس نے یہ بتایا کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کی ایفیلیشن ہمارے اس کک کے ساتھ ہو گئی ہے اور ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ زیادہ ٹائم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اسپینڈ کروں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر پریشانی ہونے لگی کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور پھر کہتی ہیں ہم نے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا چیک کرنا شروع کیا آف دا ریکارڈ، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ انگیجڈ ہے اور انوالو ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کیسی صورتحال ہے. وہ بچہ نہیں بتا رہا کیونکہ اس کو اس میں پلیئر ملنا شروع ہو گیا، لیکن وہ وہاں پہ تو یوز ہو رہا ہے، اینڈ ہی از انیبل ٹو کمیونیکیٹ کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس کو ایک روٹین کی چیز جو ہے نا وہ بنا لی کہ یس دس اٹ از اے روٹین تھنگ کہ اتنے بجے ماما نے جانا ہے، اتنے بجے بابا نے جانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے، بیکاز دے کین ناٹ اسپیک بٹ ہی انجوائز دیٹ ایکٹیویٹی. سو اس طرح کے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور یہ تو چلے ایک گھر کے اندر تھا، لیکن باہر کی سیفٹی تو بالکل ان کو ضرورت ہے، ایک کنٹینیوس سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ وہ باتیں ہیں شاید نبیہ جن پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن دس از دا ریالٹی آف آر سوسائٹی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھی کنسیڈر کرنی چاہیے، بادر کرنی چاہیے. اب اس کی بجائے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی یا تو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں جہاں پہ وہ اپنا وقت اسپینڈ کر سکے، ٹائم اسپینڈ کر سکے، یا پھر اس کو ایسے ہی سپرویژن دیں جس میں کہ آپ اس کے پاس رہ سکیں. یا آج کل تو بہت آسان ہے، جیسے کیمراز آپ لگا سکتے ہیں گھر میں، اس کے تھوڑا سا لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن جو اگر آپ نے ملازم ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یا اٹینڈنٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی بالکل بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر عفاف یہ بتائیے گا کہ آٹزم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ہر چیز کو ٹیک کیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا یہ بچوں کی ہی اس کو ایک سمجھا جائے کہ بچوں میں جو ہے وہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں انڈر 10 اس میں آٹزم بہت اپنے ایکسٹریم پر ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اس کے جو سمٹمز ہیں یا جو بچوں کے بیہیورل ایشوز ہیں اس میں ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں تھوڑی سی کمی یا بہتری دکھتی ہے؟ بالکل بہتری دکھتی ہے. اچھا ایک یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی میتھ ہے کہ یہ چائلڈہڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی بچوں کی بیماری ہے. پہلی بات تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ بیماری نہیں ہے، ڈیزیز نہیں ہے، ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے جس کو آپ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یا نیورو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. اچھا یہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی اس پہ کہ یہ بچے ایون آپ کو سرپرائزز بھی دیتے ہیں.
جیسے ان کا ریگریشن ہوتا ہے اسی طرح سے ان کی پروگرس بھی واپس آتی ہے. یعنی بعض اوقات وہ بچے جو بالکل نہیں بول رہے ہوتے اور پیرنٹس ان کے لیے اتنے ورڈ ہوتے ہیں, کچھ بچے 8 سال کی عمر میں جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دم سے وہ ساری آپ سمجھیں جو ان کی میموری ہوتی ہے نا وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ووکیبلری ان کے پاس موجود ہوتی ہے, دے اسپیک ویل, دے ٹاک ویل, دے بہیو ویل, اور وہ بہت ساری چیزوں میں انگیج ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو ڈائریکٹلی آٹزم کو ختم کر دے. ٹھیک ہے, پیرنٹس یہ بھی ہمارے سے بڑا سوال کرتے ہیں کہ کوئی دوائی ہے اس کی کہ آٹزم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, لیکن یہ ختم نہیں ہوتا, لائف لانگ چلتا ہے, لیکن اس کنڈیشنز بہت بہتر ہوتی ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایڈلٹس میں نہیں ہوتا, لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ جو ایڈلٹس بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں ان کی بھی کچھ فنکشنل نیڈس ہوتی ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھی ایڈریس کرنی پڑتی ہیں. ایز اے انسٹیٹیوشن اگر یہ کالج یا اسکولس میں پڑھے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ادارے ہیں ان کو بھی ان نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایون ورک پلیس پہ بھی جا کے یہ کام کرتے ہیں, جو لیول 1 آٹزم ہے وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کچھ اسپیشل نیڈس وہاں بھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آئسولیشن میں کام کرنا انہیں اچھا لگتا ہے, سوشل کمیونیکیشن جیسے کہ باقی کولیگس کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید بہت اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے یا بہت انٹروورٹ ہے, لیکن وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ کر رہا ہوتا ہے. سو ہماری سوسائٹی میں اس چیز کے لیے بھی اویئرنیس کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک اور اویئرنیس, میں اپنے ایک اور پروگرام میں بات کر رہی تھی, اس میں ایک ایجوکیشنسٹ کو میں نے دعوت دی تھی اور میں ان سے بات کری تھی کہ ہم اپنے اسکول میں بچوں کو گڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتے ہیں. جب ہم ان کو کسی ٹرپ سے بچے جاتے ہیں, پکنکس پہ جاتے ہیں, تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈسپلن فالو کرنا ہے, آپ نے اسٹرینجر سے کوئی چیز نہیں لینی ہے, اس سے آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ ہم ان کو سب بتاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, جو آٹسٹک کڈز ہوتے ہیں, جتنے بھی اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے بچوں نے ان سے کیسے بیہیو کرنا ہے یہ تربیت ہم ان کو نہیں دیتے ہیں. ڈاکٹر آفاف, میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اور جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اسپریڈ بھی ضرور کیجیے گا, تاکہ ہم والدین وہ کلپ دیکھیں, سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ آپ نے ان اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی بہت ایموشنل ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ تمیز سکھانا, آئی تھنک دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. ڈاکٹر آفاف, اس پر آپ ایک میسج دیجیے گا. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, یہ بہت ضروری ہے اور اس پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف سوسائٹی اویئرنیس, جہاں ہم بہت ساری چیزوں پہ اویئرنیس دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب آپ سوشل انکلوژن کی بات کرتے ہیں یا پیس اور ہارمنی کی بات کرتے ہیں سوسائٹی میں, تو وہاں پہ یہی وہ ٹریگنگ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ چائلڈہڈ میں ہمارے بچوں نے وہ پیس, وہ سیرینٹی, وہ انہوں نے نہیں سیکھی, انکلوژن نہیں سیکھی کہ آپ نے باقی سب لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم جب تھوڑی سی بھی ہمیں کوئی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے کسی دوسرے انسان میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بہت الگ چیز ہے, اور ہم اس طرح سے ان کو لیتے ہیں. خاص طور پہ جو اسپیشل نیڈس بچے ہوتے ہیں, ہماری مائیں ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ دیکھو اس بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا, یعنی ہماری سمپتھیز. پھر ایک ورڈ یہ, بلکہ وہ پیرنٹس بھی یاد رکھیں جو پیرنٹس ان کے اپنے بچے بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اللہ میاں جب ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو ہمیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بڑا خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کو ہم بڑا ریگولسلی فالو بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی میرا پرسپیکٹیو ایز اے پریکٹیشنر اس پہ بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, جو دین اسلام ہے نا, اس نے تو بہت واضح اور کمال کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اس کی بہترین حالت پہ پیدا کیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے انسان کو اس کی بہترین حالت پہ پیدا کیا ہے, تو ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ اس میں یہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے, یا یہ زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی. اٹس جسٹ اے میٹر آف پریکٹس. آپ کا جب رائٹ ہینڈ کسی دن کوئی ہٹ ہو جاتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی لیفٹ ہینڈ سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ اس چیز پہ پریکٹس کریں گے, اس میں انرجی آ جائے گی. آپ جب بلائنڈ ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو آٹومیٹکلی آپ کا پریکٹس جو آپ کے ایئرس پہ ہو جائے گی. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی کم ہے یا کوئی زیادہ ہے, اٹس جسٹ اے ڈائیورسٹی. اور یہ اویئرنیس پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ویسے ہی دینی ہے جیسے آپ انہیں یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا آتا ہے تو آپ نے اس سے کیسے ملنا ہے, کوئی چھوٹا ہے تو آپ نے اس سے کیسے پیار سے بات کرنی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو, اور خود بھی سب سے پہلے خود یہ سیکھیں, کیونکہ بچے تو دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ ہمارے کہہ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ اندھا جا رہا ہے, وہ دیکھو لولا لنگڑا جا رہا ہے, وہ دیکھو وہ تو پاگل ہے. جی, یہ ورڈس جب بچہ اپنے گھر میں سنتا ہے, اپنے ٹیچر سے سنتا ہے, تو وہ کیسے جو یہ ورڈس نہیں یوز کرے گا. لیکن ہم نے جو پریکٹس دیکھی ہے نا نبیہ اسکولس میں, بیکاز آئی ورک آن انکلوسیو ایجوکیشن ایز ویل,
تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بچے جب اسکولس کے اندر ہوتے ہیں تو بہت سپورٹیو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یعنی ایک ویل چیئر والا بچہ ہے تو اس کو سارے بچے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے, ہم اس کو گھمائیں پھرائیں گے. بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہمارے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ان کے ساتھ والا بچہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ میں تمہارے نوٹس بناتا ہوں, میں تمہارے لیے وہ نوٹ ٹیکنگ کروں گا, تو مجھے بتانا, ہم ایوننگ میں ڈسکس کریں گے, نیکسٹ ڈے ہم ایگزام دیں گے. سو دے آر ویری سپورٹیو ٹو ایچ ادر. یہ اصل میں ہم بڑے ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو اللہ میاں نے انکلوسیو پیدا کیا ہے. یہ ماں سکھاتی ہے, یہ ڈرائیور کا بچہ ہے, یہ ایون کہ تمہاری پھپھو کا بچہ ہے, اس سے تم نے ہنس کھیل کے بات نہیں کرنی. بچے تو ایون جانوروں کے بچوں کو بھی پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کی یہ تربیت کرتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں. سو دس از ویری رائٹ کہ آپ پیرنٹس اور ایز اے سوسائٹی, ایز اے ٹیچرس, ایسے بچے جو کہ ڈفرینٹ کنڈیشن کے ساتھ ہیں, کسی بھی ڈائیورسٹی کے ساتھ ہیں, آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اور انٹرنیشنلی تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نبیہ, سیلیبریشن. مطلب ایکسیپٹنس تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کسی بھی حال میں ایکسیپٹ کر لیا, یعنی اب کیا کریں, اور مجبوری کوئی نہیں ہے نا کہ اب ہمارے ساتھ ہے, ہمارے گھر میں آ گیا ہے, یا ہماری کلاس میں آ گیا ہے, یا ہمارے ورک پلیس پہ ہے, تو چلے ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایکسیپٹنس نہیں, آپ سیلیبریٹ کریں. سیلیبریٹ آپ کس چیز کو کرتے ہیں؟ جس میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. سو سیلیبریشن اینڈ ایکسیپٹنس بوتھ گوز ٹوگیدر. اگر آپ ایک سکسیزفل اور پیسفل سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ہارمنی دیکھنا چاہتے ہیں, ادروائز پھر آپ اسپیشل اسکولس بناتے جائیں. جیسے اس وقت ہمارے یہاں اسپیشل اسکول سسٹم الگ ہے اور آپ کا جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن اسکول سسٹم الگ ہے. دنیا بھر میں انکلوژن کی بات ہو رہی ہے, یہاں ہم نے ان کے لیے سیگریگیٹڈ سسٹمز رکھے ہوئے ہیں. ہاں آپ کو ضرور ایسے بچوں کے لیے اسپیشل اسکول جو کہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے اسپیشل اسکولس کی. لیکن بہت ساری ایسی ڈسیبلٹیز جیسے کہ سینسری امپیئرمنٹس ہیں, ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, ویژول امپیئرمنٹ ہے, even autism at level 1, they can be very well adjusted with little support in every normal school. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اسٹیم سیل تھیراپی کے حوالے سے بات ہو رہی کہ یہ آٹسٹک یا آٹزم کو ریورس, آئی ڈونٹ نو کہ اف اٹ از دا رائٹ ورڈ اور ناٹ, کہ اس کے لیے بہتر ہو رہی ہے. آپ کی اس پہ ریسرچ کیا ہے, اور واقعی ہی جنہوں نے اسٹیم سیل تھیراپی کروائی ہے اس پہ ریسرچز کیا کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیے, جو اسٹیم سیل تھیراپی ہے اٹس اسٹل انڈر ریسرچ, اس پہ اسٹل انڈر پروسیس ہے. اور اسٹیم سیلز تھیراپیز جو ہے یہ میں اگین وہی کہوں گی کہ آٹزم کی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بہت سارے جو ہمارے سیلس کے پروسیسز ہوتے ہیں باڈی کے اندر ان کو امپروو کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب وہ برین سیلس کی امپروومنٹ کے لیے, لیکن پاکستان میں ابھی تک FDA اپرووڈ نہیں ہے. اور بہت سارے جو نیورولوجسٹ ہیں جن سے میری ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر کہ پیرنٹس ظاہر ہے میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اسٹیم سیل تھیراپی ہم کروا لیں. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کچھ جو وہاں پہ ایسی پریکٹسز اسٹارٹ بھی کر دی گئی ہیں. So they just recommended like this کہ there is no such recommendation which is FDA approved in Pakistan جو کہ اس کو جو ہے ہم کر سکیں. یہ ابھی مطلب we are in research, ہو سکتا ہے کہ آپ کریں اور چیک کریں کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, but it's still just not well recommended. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن تھی. اور جتنے بھی پیرنٹس یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کی نظر سے گزرا ہے, ان کو میں بھی ایک میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ہمیں ہمارے بچوں کا جو مقابلہ ہے وہ دوسرے بچوں سے کرنا چھوڑنا ہوگا, چاہے وہ نارمل ہیں یا چاہے وہ آٹسٹک ہیں. اور اسپیشلی جو آٹزم کا شکار بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو اپنی سوچ کو ماڈیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ان کا بچہ ہے وہ اپنی پوٹینشیل سے یونیک بیس پر انڈیپینڈنٹ ہو پائے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.